اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم حسبنا اللہ ونعم الوکیل نعم المولا ونعم النصیر رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی الحمد للہ الذی جعلنا من الباکین علی الحسین المظلوم الشہید الذی ناحت وبکت لہ الارض والسماء والطیور فی الفضاء والوحوش فی الصحراء ثم الصلاة والسلام والتحیۃ والاکرام علی رسولہ الانام مولانا و مولا الکونین امام القبلتین جد الحسن والحسین بالقاسم محمد وعلى اہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین ولعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین من یوم ظلمہم وعداوتہم الی لقاء یوم الدین اما بعد فقد قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ذکر علی عبادہ درود پڑھ دے محمد والے ایام عزائے حسینی اور اس میں فضائل امیر المومنین امام حسین علیہ السلام کی زبانی تو شجرے ہیں. ایک شجرہ طیبہ ہے جو بنی ہاشم کا شجرہ ہے. قرآن کی نظر میں وہ شجرہ طیبہ ہے اور دوسرا شجرہ خبیثہ ہے جو بنی امیہ ہے. یا یوں کہہ دوں کہ دو چشمے ہیں، ایک آب زلال کا چشمہ ہے، ایک کھارے پانی کا چشمہ ہے. جب آب زلال کا چشمہ کسی پہاڑ کے سینے کو چاک کر کے پھوٹتا ہے تو پھر آگے بڑھتا ہے، اور جب آگے بڑھتا ہے تو پانی ہوتا ہے لیکن اس کے باوجود پتھروں سے پہاڑوں سے ٹکراتا ہے تاکہ وہ آگے بڑھ جائے. اور وہ شاید پہاڑوں اور پتھروں سے یہ کہتا ہے کہ ہم تمہارے پیچھے جو تشنا لوگ ہیں ہم ان تک ان کی تشنگی کو بجھانا چاہتے ہیں، لہذا ہمیں راستہ دو. آب زلال کی فطرت یہ ہے کہ وہ پہاڑوں سے ٹکراتا ہے، پتھروں سے ٹکراتا ہے اور کہتا ہے کہ تمہارے پیچھے جو ایک فوج ہے تشنا کی، چاہے وہ انسان ہوں، چاہے وہ حیوان ہوں، چاہے وہ نباتات ہوں، کوئی بھی ہو، ہم سب کی تشنگی کو دور کرنا چاہتے ہیں، لہذا ہمیں راستہ دو. اور آخر کار وہ جد و جہد کے ساتھ پہاڑ کے دامن کو چاک کر کے وہ اپنا راستہ بنا لیتا ہے اور وہ پہنچ جاتا ہے. اور یہی عالم ہے. لیکن اس کے علاوہ اسی کے ساتھ جو کھارے پانی ہوتا ہے وہ آگے نہیں بڑھتا ہے، وہ نمک کی وجہ سے وہیں جم جاتا ہے. امام حسین علیہ السلام آب زلال ہیں. یہاں مطلب صرف پانی سے مراد وہ پانی نہیں ہے جو پیا جاتا ہے. پانی کو اللہ نے کہا ہے کہ پانی وہ شے ہے کہ جس میں ہر زندہ انسان کی زندگی ہے. تو پتہ یہ چلا کہ ماں اسے کہتے ہیں جس میں ہر انسان کی زندگی ہو، چاہے یہ پانی ہو چاہے کوئی اور پانی ہو. اسی طریقے سے دنیاوی زندگی کے لیے یہ پانی ضروری ہے،
دین کی زندگی کے لیے، انسانیت کے لیے معرفت اہل بیت ضروری ہے۔ لہذا حسین ابن علی نے مدینے سے مکے آئے، مکے سے کربلا تک پہنچے، اور صرف ایسا نہیں ہے، پیغمبر کی صفت کیا ہے؟ پیغمبر نے فرمایا انا طبیب دواب۔ دیکھیں ڈاکٹر دو طرح کے ہوتے ہیں، ایک ڈاکٹر وہ ہوتے ہیں جو اپنی کلینک پہ ہوتے ہیں، ان کا اپنا وقت ہوتا ہے، نہ وقت سے پہلے وہ دکھیں گے نہ وقت کے بعد دکھیں گے، کوئی زندہ رہے تو زندہ رہے، کوئی مر جائے تو مر جائے، ان سے نہیں مطلب ہے، وہ اپنے وقت کے پابند ہیں، یہ کھارے پانی کی طرح ہیں۔ لیکن کچھ ڈاکٹر ایسے ہوتے ہیں وہ انسانیت کو بچانے کے لیے ہر وقت تیار رہتے ہیں، کہیں بھی جانا ہو وہ چلے جائیں۔ پیغمبر نے فرمایا انا طبیب دواب، میں ایسا ڈاکٹر ہوں جو دواب یعنی گھر گھر جاتا ہوں۔ جو نواسہ رسول ہوگا وہ بھی اسی طریقے سے ہوگا۔ پیغمبر اسلام کی بیٹی نے بھی، اب آپ یہ سوچئے گا کہ جناب فاطمہ زہرا ولایت کے لیے، خلافت کے لیے کیوں انصار و مہاجرین کے گھر گھر گئی؟ یہی طبیب دواب والا مسئلہ ہے۔ ایک سلوات پڑھ دے محمد والے۔ اور اسی طریقے سے امام حسین علیہ السلام نے خطوط لکھے ہیں، اہل کوفہ کے نام خط، اہل بصرہ کے نام خط، ہر جگہ خط لکھ رہے ہیں۔ کیوں خط لکھ رہے ہیں؟ تاکہ یہ بتا رہے ہیں یہ آب زلال ہے، کسی کی تشنگی باقی نہ رہے، سب سیراب ہو جائیں، کسی کی روح پیاسی نہ رہے، کسی کا دین پیاسا نہ رہے، کسی کا آئین پیاسا نہ رہے، سب سیراب ہو جائیں۔ یہ ہے طبیب دواب۔ امام حسین علیہ السلام نے اس لیے خط لکھا اور سب کو بتایا، سب کو لے کے چلے ہیں، سب کو بتایا۔ کوئی یہ نہیں کہہ سکتا کہ ہمیں پتہ نہیں تھا، ہر ایک کو خط لکھا ہے، کوفے میں خط لکھا، بصرے میں خط لکھا، ادھر سے بھی خطوط آ رہے ہیں، سب لوگ آ رہے ہیں۔ یہ تو اپنی اپنی قسمت کی بات ہے، کون جا رہا ہے کون نہیں جا رہا ہے۔ امام حسین علیہ السلام نے ہر جگہ پہ اسی بات کو رکھا ہے جو ولایت و امامت کا مسئلہ ہے۔ کیوں؟ کیونکہ امام ہیں، وہ امام ہیں۔ میں جس بات کو عرض کر رہا تھا آپ کے سامنے وہ خطبہ منا کے فقرے ہیں، جس میں امام حسین علیہ السلام نے امیر المومنین کے فضائل بیان کیے، بلکہ لوگوں سے اقرار لیا ہے فضیلت امیر المومنین کا۔ میں نے اب تک جو باتیں بیان کی ہیں ان میں سے ایک حدیث ہے، یا علی انت اخی فی الدنیا والآخرہ، اے علی تم ہمارے دنیا میں بھی بھائی ہو آخرت میں بھی بھائی ہو، اس کا سب نے اقرار کیا۔ پھر اس کے بعد پیغمبر کے نواسے نے دوسری حدیث جس کا اقرار لیا ہے، کہا کہ مسجد کے سارے دروازے بند کر دیے گئے سوائے علی کے اور نبی کے دروازے کے، سارے دروازے بند کر دیے گئے۔ اور اس کے بعد تیسرا اقرار لیا کہ کسی صاحب نے کہا تھا کہ ہمارے گھر کا روشن دان کھلا رہے، تو پیغمبر کے نواسے نے کہا کہ رسول اللہ نے منع کیا، کہا روشن دان کی بھی اجازت نہیں ہے۔ سوچئے عزیزوں، جب روشن دان کی اجازت نہ ملے تو قبرستان کی کہاں اجازت ملے گی؟ ایک سلوات پڑھ دیں محمد وال۔ تو عزیزان گرامی، امام حسین علیہ السلام نے اقرار لیا ہے میدان منا میں، اور اس کے بعد جو ایک اور فضیلت ہے جس کا اقرار لکھا، انشدکم اللہ، تم کو اللہ کا واسطہ دیتا ہوں، تم کو اللہ کی قسم دیتا ہوں۔ امام حسین علیہ السلام قسم دے رہے ہیں۔ یہ کون لوگ ہیں جو امام حسین علیہ السلام کے سامنے بیٹھے ہوئے ہیں؟ یہ اصحاب ہیں، روسائے قبائل ہیں، ان کی تعداد 1000 کے لگ بھگ ہے۔ جو روسائے قبائل ہیں، اصحاب ہیں، تابعین ہیں، تبع تابعین ہیں، قاریان قرآن ہیں۔ یہ عام مجمع نہیں ہے، یہ عام مجمع نہیں ہے۔ پیغمبر نے فرمایا ہے کہ عوام اس وقت تک سدھر نہیں سکتی عوام کے حالات جب تک کہ خواص نہ سدھر جائیں۔ حدیث یاد رکھیے گا، عوام کے حالات اس وقت تک سدھر نہیں سکتے ہیں جب تک کہ خواص کے حالات نہ سدھر جائیں، جب تک کہ خواص صالح نہ ہو جائیں۔ پوچھا گیا خواص کون ہیں، کون صالح ہوں گے؟ کہا العمراء، عمراء صالح ہوں گے۔ اس کے بعد فرمایا العلماء، علماء کو بھی صالح ہونا چاہیے، عمراء بھی صالح ہوں اور اس کے بعد عمراء بھی صالح ہوں۔ تیسری چیز بتائی کہ یہ علماء ہیں، پھر اس کے بعد عمراء ہیں، اور اس کے بعد فرمایا
کہ یہ جو افراد ہیں یعنی تجار یہ بھی ہوں۔ امام حسین یعنی رسول اللہ بتا رہے ہیں علماء کو کیوں کہا کہ یہ عمراء کو کیوں پہلے عمراء کا ذکر کیا ہے، کہا یہ عمراء حکومت والے، حکومت میں شریک، یہ لوگ کون ہیں؟ کہا یہ چوپان کی طرح ہے، عوام گلے کی طرح ہے، یہ عمراء حکومت والے چوپان ہیں۔ کہا اگر چوپان بھیڑیا بن جائے تو بھیڑ کی حفاظت کون کرے گا؟ امیر المومنین کی حکومت میں آپ دیکھیے امیر المومنین نے کسی پہ ظلم نہیں ہونے دیا ہے۔ زیاد ابن ابی کو خط لکھا ہے جب یہ گورنر تھا، یہ لوگوں پہ سختیاں کرتا تھا، امیر المومنین نے جو خط لکھا ہے اس میں ایک چیز لکھی، کہا دیکھو لوگوں پہ سختی نہ کرو، پبلک کے اوپر اگر سختی کرو گے، ان کے اوپر تنگی لے آؤ گے تو یہ فرار کر جائیں گے، اور اگر تم نے ان پہ ظلم کیا تو یہ حکومت کے خلاف تلوار لے کر آگے آ جائیں گے، اسلحہ لے کے آگے آ جائیں گے۔ میں آپ کے سامنے صرف ایک فکر دینا چاہتا ہوں، آج ہندوستان میں پڑھنے والا ہر بچہ جو انجینئر بنتا ہے، ڈاکٹر بنتا ہے، اچانک وہ باہر کیوں چلا جاتا ہے؟ تنگی لا رہی ہے حکومت۔ ایک صلوات پڑھ دے محمد وآلہ محمد۔ کہ یہ عمرہ ہے، پھر اس کے بعد کہا علماء ہیں، علماء کو بھی صالح ہونا چاہیے۔ حدیث ہے اذا فسد العالم فسد العالم، اگر کوئی عالم فاسد ہو گیا تو عالم فاسد ہو جائے گا، دنیا کائنات فاسد ہو جائے گی۔ کہا پہلے یہ عمراء ہوں جو حکومت والے لوگ ہوں، یہ صالح ہونے چاہیے تاکہ انسانیت پہ ظلم نہ ہو۔ پھر کہا کہ علماء ہوں جو علماء صالح ہوں۔ علماء کو کیوں کہا صالح ہو؟ کہا کہ یہ علماء طبیب ہیں، اگر طبیب ڈاکٹر ہی مریض بن جائے گا تو مریضوں کی علاج کون کرے گا؟ امام حسین علیہ السلام اسی چیز کو بیان کر رہے ہیں۔ میدان منی میں پہلے عمراء کے ظلم کو بیان کیا ہے، پھر عمراء کے ظلم کو جہاں ایک حاکم شام کے برے کیریکٹر کو بیان کیا ہے، وہیں امیر المومنین کے اچھے کیریکٹر کو، اچھی عظمت کو، امیر المومنین کی فضیلت کو بیان کیا ہے، اور آخر میں علماء کی ذمہ داریوں کو بیان کیا ہے۔ علماء کی ذمہ داری کیا ہے؟ علماء طبیب ہیں، یہ بیان کیا ہے۔ کہا کہ یہ بتاؤ، امام حسین علیہ السلام کہتے ہیں یہ بتاؤ کیا تم لوگوں کو اللہ کا واسطہ دیتا ہوں، کیا رسول اللہ آخری حد سے جب پلٹ رہے تھے، میدان غدیر پہ پہنچے ہیں تو وہی آئی اور رسول اللہ نے جو آگے بڑھ گئے تھے ان کو پیچھے بلایا، جو پیچھے رہ گئے تھے ان کا انتظار کیا، اور اس کے بعد لوگوں کے سامنے کہا، لوگوں کو مخاطب کر کے کہا الستو اولا بکم من انفسکم، کیا میں تم پر تمہارے نفسوں سے زیادہ حاکم نہیں ہوں؟ کیا میں تم پر تمہارے نفسوں سے زیادہ حاکم نہیں ہوں؟ سب نے کہا اللہم بلا، بے شک آپ ہیں۔ تو رسول اللہ نے میرے والد بزرگوار کے دست مبارک کو تھاما اور فرمایا من کنت مولا فہذا علی مولا، میں جس کا مولا ہوں اس کے یہ علی بھی مولا ہیں۔ یہ جو غدیر کا معاملہ ہے، امام حسین علیہ السلام غدیر کا ذکر کر رہے ہیں، اپنی تحریک میں غدیر کے ذکر کر رہے ہیں۔ کیونکہ آپ کربلا اس وقت تک سمجھ ہی نہیں سکتے جب تک کہ غدیر کو نہ سمجھیے گا۔ جب تک کہ غدیر کو، یہ نہیں ہے کہ غدیر کا مسئلہ یہ ہے کہ 1400 سال پہلے تھا، اب اسے ذکر کرنے سے سوائے اختلاف کے کیا ہوگا۔ غدیر اتحاد کا مرکز ہے، اختلاف کا مرکز نہیں ہے۔ جناب سیدہ نے فرمایا تھا جناب امیر حمزہ کی قبر مبارک پر، جب لوگوں نے کہا کہ آپ کے والد نے اگر انتخاب کر دیا تو کہا انا سیتم غدیر خم، کیا تم غدیر خم بھول گئے؟ اور اس کے بعد جناب سیدہ نے فرمایا تھا اختلاف کہاں ہوتا ہے، افتراق کہاں ہوتا ہے، فتنہ کہاں ہوتا ہے، صلح کہاں ہوتی ہے؟ فرمایا اگر لوگوں نے حق کو اس کے اہل کو دے دیا ہوتا، اگر ولایت کو اس کے اہل کو دے دیا ہوتا، قیامت تک دو لوگوں کے درمیان بھی اختلاف نہ ہوتا۔
اگر حق کو اس کے اہل کو دے دیا ہوتا تو دو لوگوں کے درمیان بھی اختلاف نہ ہوتا، دو لوگوں کے درمیان بھی اختلاف نہ ہوتا۔ یہ جو اختلاف ہے یہ غدیر کو بھلا دینے کی وجہ سے ہے۔ میں آپ کے سامنے عرض کروں، اللہ کے نظام سے انسان جب بھی ٹکراتا ہے تو اس کے اندر خرابی پیدا ہو جاتی ہے۔ اللہ نے بنایا ہے دن کام کرنے کے لیے، رات بنائی ہے آرام کرنے کے لیے۔ کوئی دن میں آرام کرنے لگے، رات میں کام کرنے لگے، صحت خراب ہوگی یا نہیں ہوگی؟ جہاں نظام قدرت سے ٹکرایا، جہاں نظام قدرت سے ٹکرایا، دن میں وہ اندھیرا کرنے لگے تو جتنا بھی اندھیرا کرے گا کہیں نہ کہیں سے کوئی سوراخ رہ جائے گا، کوئی نہ کوئی چیز رہے گی، وہاں سے سورج کا نور دکھنے لگے گا، وہیں مشکل آ جائے گی۔ اور رات میں لاکھ اجالا کرنا چاہے لیکن جب بھی سر آسمان کی طرف جائے گا نیچے تو اجالا نظر آئے گا لیکن اس کے اوپر اندھیرا نظر آئے گا۔ یہ انسان کے ساتھ ہے کہ نہیں؟ جب بھی نظام قدرت سے ٹکرایا تب نقصان ہوا ہے۔ اسی طریقے سے نظام قدرت سے جب انسان ٹکرائے گا تب تک نقصان ہوا ہے، اور آج جو انسانیت کا نقصان ہو رہا ہے قدرت کے نظام ہدایت سے ٹکرا گیا ہے، قدرت کے نظام ہدایت سے ٹکرا گیا ہے۔ اگر غدیر مان لیا ہوتا، غدیر کا مسئلہ یہ نہیں ہے کہ صرف امیر المومنین کی ولایت کا اعلان ہے، غدیر میں 12 اماموں کی ولایت کا اعلان ہے۔ غدیر کا مسئلہ یہ نہیں ہے من کنت مولا فہذا علی مولا، یہ تو پہلے امام کے سلسلے میں ہے۔ اگر آج واقع غدیر ہو تو رسول اللہ یہ نہیں فرمائیں گے من کنت مولا فعلی مولا، بلکہ فرمائیں گے من کنت مولا فہذا مہدی مولا۔ کیونکہ غدیر کا مسئلہ یہ ہے کہ غدیر میں 12 اماموں کی ولایت و امامت کا اقرار لیا گیا ہے، ان کا اعلان کیا گیا ہے۔ غدیر میں صرف ایک امام کو نہیں۔ لوگ کیوں بھول گئے؟ اور لوگ یہ سمجھے کہ کوئی اگر غدیر کو نہیں مانے گا تو وہ اس کا یعنی امامت کا عقیدہ کمزور ہوگا، تو کیا رسالت و ولایت اس کی مضبوط ہو جائے گی؟ ایسا بھی نہیں ہے۔ کربلا میں اس کا بھی واضح کیا گیا ہے۔ کربلا کے شہید ہیں جناب بریر بن خزیر، جناب بریر حمدانی۔ جب جناب بریر قاری قرآن ہیں، کوفے میں قاری قرآن بھی ہیں اور معلم قرآن ہیں، مسجد کوفہ میں آپ لوگوں کو قرآن پڑھاتے تھے۔ یہ جو اکثر کوفی آئے ہوئے تھے، چاہے وہ اس طرف کے لشکر میں ہوں چاہے اس طرف کے لشکر میں ہوں، اکثر جناب بریر کے شاگرد تھے قرآن کے۔ قرآن میں اکثر شاگرد تھے، قاری قرآن تھے جناب بریر۔ جب یہ پہنچے ہیں کربلا میں، اور کربلا میں ایک مرتبہ ادھر ایک طرف لشکر امام حسین، دوسری طرف عمر ابن سعد کا لشکر ہے، یہ پیغام لے کر امام حسین علیہ السلام کا پہنچے عمر ابن سعد کے لشکر میں۔ اس خیمے میں گئے جہاں پہ عمر ابن سعد بیٹھا ہوا ہے، خیمے میں داخل ہوئے اور جا کے عمر ابن سعد کے سامنے بیٹھ گئے۔ عمر ابن سعد نے کہا اے قاری قرآن، اے معلم قرآن، آپ تو قرآن پڑھاتے ہیں، آپ تو قرآن کے قاری ہیں، آپ کو آداب اسلامی بھی نہیں پتہ؟ آپ کو آداب اسلامی بھی نہیں پتہ؟ آپ ملاحظہ فرمائیے گا، آپ کو آداب اسلامی بھی نہیں پتہ؟ کہا کیا؟ کہا کہ آپ مسلمان کے پاس جب جائیے تو اس کو سلام کیا جاتا ہے، آپ نے سلام نہیں کیا ہے۔ یہی بات ہوئی تھی واقع کربلا کے بعد۔ عبداللہ ابن عمر سے ایک کوفی نے پوچھا کہ یہ بتائیے مچھر اگر مر جائے اس کا خون پاک ہے یا نجس؟ تو کہا کہاں کے رہنے والوں؟ کہا کوفے کے ہیں۔ کہا نواز رسول کو قتل کر دیا، ان کے خون کو بہا دیا، اب تم مچھر کے خون کے اوپر مسئلہ پوچھ رہے ہو؟ ایک صلوات پڑھ دے محمد والا۔ اب تم نواز رسول کو، رسول جن کو رسول نے کہا تھا ان کا گوشت میرا گوشت، ان کا خون میرا خون، یعنی تم نے رسول اللہ کے خون کو بہا دیا، اب تم آئے ہو مچھر کے خون کے اوپر مسئلہ پوچھ رہے ہو؟
جناب بریر حمدانی نے کہا، کہتے ہیں کہ سلام مسلمان کو کیا جاتا ہے، کہا کیا ہم اللہ رسول کو نہیں مانتے؟ کیا ہم اللہ رسول کو نہیں مانتے ہیں؟ جناب بریر نے کہا سلام تو مسلمان کو کیا جاتا ہے، کہا کیا ہم اللہ رسول کو نہیں مانتے ہیں؟ میں نے کل بھی آپ کے سامنے عرض کیا تھا، آج بھی آپ کے سامنے عرض کر رہا ہوں کہ عقائد کی دنیا میں جتنی بھی چیزیں ہیں، چاہے وہ توحید ہو، چاہے وہ رسالت ہو، نبوت ہو، ولایت ہو، امامت ہو، قیامت ہو، قرآن پہ عقیدہ ہو، کعبے کے اوپر عقیدہ ہو، جس چیز کے اوپر بھی عقیدہ ہو، یہ زنجیر کی طرح ہے، اگر ایک کڑی ٹوٹی تو سب خراب ہو جائے گی۔ اور آپ نے دیکھا بھی انسان قرآن کی توہین کرتا ہے، منکر قرآن ہوتا ہے، آگے بڑھ کر منکر رسالت بھی بنتا ہے، منکر توحید بھی بنتا ہے۔ ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا ہے؟ یہ آپ کے سامنے کی بات ہے۔ اور اس کے بعد آپ دیکھیے امام حسین علیہ السلام کے صحابی جناب بریر نے کہا تم مسلمان ہو تو یہ بتاؤ، نواز رسول کو قتل کر رہے ہو، فرزند رسول کو قتل کر رہے ہو، پھر بھی تم مسلمان ہو؟ اچھا، جناب بریر حمدانی نے کہا تو کہا، لیکن ادھر کا کیا جواب تھا وہ بھی سننے کے لائق ہے۔ جناب بریر نے جیسے ہی کہا ویسے ہی عمر ابن سعد کہہ رہا ہے بے شک، عمر ابن سعد نے کہا بے شک حسین کا قاتل جہنمی ہے۔ عمر ابن سعد یہ قاتل حسین کا مقدر نہیں بتا رہا ہے بلکہ اپنا مستقبل بتا رہا ہے۔ ایک صلوات پڑھ دے محمد کہ بے شک حسین کا قاتل جہنمی ہے، لیکن ہمیں رائے کی حکومت چاہیے، ہمیں رائے کی حکومت چاہیے، ہمیں رائے کی حکومت چاہیے۔ جناب مالک جناب بریر حمدانی نے اس کے سامنے کہا کہ تمہیں رائے کی حکومت چاہیے تو پھر کیا تم قتل کرو گے؟ کہا ہاں ہم قتل کریں گے، ہمیں رائے کی حکومت چاہیے۔ دیکھیے امیر المومنین کو لوگوں نے ولایت کو نہیں مانا، کیونکہ بات رہ گئی حدیث ولایت کی، حدیث غدیر کی، انشاءاللہ کل آپ کے سامنے عرض کروں گا۔ لیکن ایک دو چیزیں نکتہ سن لیجئے آپ، نکات کی طرف توجہ دلانا ضروری ہے کہ امیر المومنین کی جو لوگوں نے نہیں مانا اس میں سے ایک وجہ یہ تھی کہ امیر المومنین کے دلوں میں بغض تھا۔ بہت ساری وجہ ہیں، دلوں میں بغض تھا۔ بدر و احد میں امیر المومنین نے قتل کیا تھا ان کے بزرگوں کو، بنی امیہ کو قتل کیا تھا بدر میں، عتبہ شیبہ ولید کو قتل کیا ہے۔ جب بدر میں قتل کیا ہے تو یہ کیسے ان کے ساتھ ہو جائیں گے؟ لیکن علی کے یہاں مسئلہ یہ نہیں کہ کون ہمارے ساتھ ہے کون ہمارا مخالف ہے، اگر دین کا مخالف ہمارا بھائی کیوں نہ ہو جائے، دین کے خلاف کوئی بات کہے گا تو عقیل کو ایک درہم دینے والے نہیں ہیں۔ علی کے ہاں یہ ہے، اگر دین کا مخالف ہو جائے گا، دین کے خلاف کوئی حکم دینا ہوگا تو عقیل کا بھی ساتھ نہیں دیں گے۔ اگر عقیل خلاف ہوتے ہیں تو ہو جائیں، سگی بہن اکلوتی بہن جناب ہانی کو اعتراض ہوا کرے، لیکن علی اپنی بہن کے لیے اپنے آخرت کو خراب کرنے والے نہیں ہیں، دین کے خلاف نہیں ہونے والے۔ علی ابن ابی طالب کا مسئلہ یہ ہے، اپنی بہن کے لیے جب ایک پہنچا ہے صحابی امیر المومنین کا چاہنے والا، شہادت امیر المومنین کے بعد حاکم شام کے دربار میں، یہ تو بہن بھائی کی بات تھی، انسان اولاد کو چاہتا ہے۔ پہنچا، حاکم شام نے جناب امیر المومنین کے سلسلے میں گستاخی کرنی چاہیے، کہا تم کیا علی کا مقابلہ کرو گے؟ کہا کیوں؟ کہا علی تمہارے مقابل نہیں ہیں، نہ تم علی کے مقابل ہو۔ کہا علی جتنا خود لیتے تھے اتنا ہی قمبر کو دیتے تھے، علی جتنا خود لیتے تھے اتنا ہی قمبر کو دیتے تھے، اتنا ہی حسن و حسین کو دیتے تھے۔ ہم نے کہا مولا کی خدمت میں عرض کیا، مولا آپ اتنا جو دے رہے ہیں اس سے امام حسن و حسین کا خرچ پورا نہیں ہو رہا، وہ تنگی کی زندگی بسر کر رہے ہیں،
وہ صرف آپ کے بیٹے نہیں ہیں بلکہ نبی کے نواسے ہیں، ان کا کچھ بڑھا دیجئے۔ اگر کچھ ہوتا، آج کل کا زمانہ ہوتا، تو لوگ کہتے کہ میں اپنے بیٹے کی حیثیت سے نہیں بڑھا رہا ہوں، نبی کے نواسے ہیں اس لیے بڑھا رہا ہوں۔ وہ کہتا ہے کہ میں نے جب یہ بات عرض کی تو نہ صرف یہ کہ بڑھایا نہیں بلکہ علی کے چہرے پہ غیظ و غضب کے آثار نمودار ہو گئے، علی کے چہرے پہ غیظ و غضب کے آثار نمودار ہو گئے۔ تو یہ جو بدر میں قتل کیا ہے یہ مخالف ہے، اور اسی کو یزید نے اپنے شعر میں کہا ہے۔ جب امام حسین علیہ السلام کا سر پہنچا اس کے دربار میں، اس نے جب دیکھا امام حسین علیہ السلام کے سر کو تو اس نے کیا شعر پڑھا؟ اے کاش ہمارے بدر کے بزرگان ہوتے اور وہ یہ دیکھتے کہ میں نے کیسے انتقام لیا ہے۔ تیرے بدر کے بزرگان تو کافر تھے، یہ تو مسلمان ہیں۔ ان کی یعنی وہ بتانا چاہتا ہے کہ میں کل بھی کافر تھا اور آج بھی کافر ہوں۔ حقیقت ابدی ہے مقام شبیری، بدلتے رہتے ہیں انداز کوفی و شامی۔ یہ آب زلال ہے امامت، یہ بنی ہاشم آب زلال ہے۔ بنی ہاشم ہر جگہ تک گئے ہیں اور آج پوری دنیا پہ حسینیت چھا گئی ہے۔ کیوں؟ کیونکہ یہ آب زلال ہیں۔ لیکن وہ شور تھے، وہ کھارے تھے، شام میں رہے، شام میں مر گئے، شام میں رہے، شام میں مر گئے، ان کا کوئی نام لیوا نہیں ہے۔ جناب بریر حمدانی کا دیکھیے کہ جب جنگ کر رہے ہیں، رجز پڑا ہے، رجز پڑھنے کے بعد جناب بریر حمدانی نے ایک جملہ کہا، اے مومنوں کو قتل کرنے والوں آگے بڑھو، ہمارے مقابلے میں آؤ، جنگ کرو۔ اے مومنوں کو قتل کرنے والوں، اے عترت پیغمبر کو قتل کرنے والوں، آؤ ہم سے مقابلہ کرو۔ اس کے بعد ایک جملہ کہا، اے بدر کے مقتولوں کی اولادوں آگے بڑھو۔ جناب بریر شہید کربلا کے لئے، اے بدر کے مقتولوں کی اولادیں آؤ، آگے بڑھو، مجھ سے جنگ کرو۔ یزید نے کہا ہے کاش ہمارے بدر کے مقتول ہوتے۔ یہی بات جناب بریر حمدانی نے میدان کربلا میں کہہ دی۔ جس طرح سے بدر میں یہ کافر تھے ویسے ہی کربلا میں بھی کافر ہیں۔ ایک صلوات پڑھ دے محمد وآلہ۔ جس طرح یہ بدر میں کافر تھے ویسے ہی یہاں پہ بھی کافر ہیں۔ اور آپ دیکھیے جناب بریر میں اور یزیدی فوج کا جو ایک سپاہی ہے یزید بن معقل، یہ ملعون آگے بڑھا، روز عاشورہ امام حسین علیہ السلام سے کہتا ہے، آیا ہے امام حسین علیہ السلام کے لشکر کے سامنے، جناب بریر کو دیکھا، جناب بریر سے کہا تم نے اللہ کو کیسا پایا، اللہ نے تمہارے ساتھ کیسا برتاؤ کیا، اللہ نے تمہارے ساتھ کیسا برتاؤ کیا۔ یہ مکتب حسین ہے، یہاں پر اپنا و غیر نہیں ہے، جو بھی در حسین پر آ گیا اس کو معرف اسی طرح کا ملے گا، چاہے وہ اپنا ہو یا غیر ہو۔ یہ جو یزید بن معقل نے جناب بریر سے میدان کربلا میں پوچھا تھا وہی بات ابن زیاد نے جناب زینب سے پوچھا کہ تم نے اللہ کو کیسا پایا۔ جناب زینب نے کیا فرمایا، وما رأیت الا جمیلا، اللہ کو نہیں پایا مگر یہ کہ وہ خوبصورت ہے، وہ زیبا ہے، وہ جمیل ہے۔ جناب بریر سے کہتا ہے یزید بن معقل، یہ بتاؤ اللہ نے تمہارے ساتھ کیسا برتاؤ کیا؟ کہا اللہ نے ہمارے ساتھ اچھا برتاؤ کیا، لیکن تمہارے حالات بتا رہے ہیں تمہارے ساتھ برا برتاؤ ہوا ہے۔ وہ کہتا ہے کہ تم سے بڑا جھوٹا میں نے نہیں دیکھا ہے۔ جناب بریر کو جیسے ہی اس نے جھوٹا کہا ہے، جناب بریر نے کہا آؤ پھر مباہلہ کر لیتے ہیں، آؤ ہم مباہلہ کر لیتے ہیں۔
कहा झूठे को ऊपर लानत करते हैं, तुम झूठे हो या हम झूठे हैं, उसके बाद जंग करेंगे, खुदा से दुआ करेंगे परवरदिगार हक को कामयाबी दे, बातिल को नीस्तो नाबूद कर दे। दोनों अपने हाथों को बुलंद करते हैं, बद्दुआ करते हैं, मुबायला करते हैं, तलवार को निकालते हैं। यजीद बिन माकिल ने हमला किया, जनाब बुरैर ने हमला किया, दोनों में आपस में जंग हो रही है। एक मर्तबा अचानक जनाब बुरैर ने अपनी तलवार को उठाया और उसके सर पे मारा, उसका सर दोबारा हो गया, उसका सर दोबारा हुआ, वो वासिले जहन्नम हुआ। जनाब बुरैर ने बता दिया हम नासिरे पंजतन हैं। असहाबे हुसैनी की ज़ियारत में क्या पढ़ते हैं? अस्सलामु अलैकुम या अंसार रसूलिल्लाह, अस्सलामु अलैकुम या अंसार अमीरुल मोमिनीन, अस्सलामु अलैकुम या अंसार फातिमा ज़हरा, अस्सलामु अलैकुम या अंसार अबी मोहम्मद, अस्सलामु अलैकुम या अंसार अबी अब्दुल्लाह। बुरैर कौन है? नासिरे पंजतन है। बुरैर बताना चाहते हैं कि अगर नासिरे पंजतन से मुबायला होगा तो बातिल को धूल चाटनी पड़ती है, बातिल का खात्मा यकीनी हो जाता है। इनसे अच्छे तो ईसाई थे, इनसे अच्छे तो ईसाई थे, ईसाइयों की मारिफत इनसे ज्यादा थी। उन्होंने पंजतन को देखा, काम मुनाजरा नहीं करेंगे। जब गुलाम पंजतन नासिरे पंजतन से मुबाहला करने वाला नीस्तो नाबूद हो जाता है, तो अगर कोई पंजतन के मुकाबले में आ जाए, अगर कोई पंजतन के मुकाबले में आ जाए, वो क्यों ना नीस्तो नाबूद होगा। हाँ अजीज़ों, ये जनाब बहलोल, जनाब बुरैर हमदानी है। जनाब बुरैर हमदानी जंग कर रहे हैं, उस मलून यजीद बिन माकिल को वासिले जहन्नम किया, उसके सर में आपकी तलवार फंसी है, आपने किसी सूरत से उसकी तलवार को निकाला। एक मर्तबा उसने चिल्लाया, अपनी मदद के लिए अपनी फ़ौज वालों को बुलाया, उधर से कुछ लोग चले, नेज़ा लेके चले जनाब बुरैर पे हमला करने के लिए। लेकिन वहाँ पर एक लश्कर यजीद का एक आदमी था, उसने आवाज़ लगी ख़बरदार बुरैर पे हमला न करना, ये कारी कुरान है, ख़बरदार बुरैर पे हमला न करना, ये कारी कुरान है, ये मुअल्लिम कुरान है। अल्लाह अल्लाह, जब फ़ातिमा का लाल नरग़े आदा में घिरा था, कोई कह देता कि ये उस घर में पैदा हुए हैं जो कहाँ कुरान नाजिल हुआ है, ये उस घर में पैदा हुए हैं जहाँ कुरान नाजिल हुआ है। जनाब बुरैर के ऊपर एक मर्तबा जालिम आगे बढ़ता है, जनाब बुरैर को नेज़ा मारता है, जनाब बुरैर शहीद हो जाते हैं। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम पहुँचे, जनाब बुरैर के आखिरी वक्त जनाजे को उठाया है, खैमे में लेकर आए हैं। मैं कहूँगा ए बुरैर खुशा नसीब, आप कारी कुरान थे, आप कारी कुरान थे, आप मुअल्लिम कुरान थे, नातिक़ कुरान ने आपके जनाजे को उठाया, हुसैन ने आपके जनाजे को उठाया, आप जैसे ही गिरे वैसे ही हुसैन पहुंच गए आपको उठाने के लिए। अल्लाह अल्लाह, जब फ़ातिमा का लाल नरग़े आदा में घिरा था, कोई तीर, कोई तलवार, कोई नेज़े से वार कर रहा था, जिसके पास कुछ ना था वो झोलियों में पत्थर लेके आया था, जिसके पास पत्थर भी ना था करबला की रेगिज़ारे गर्म को उछाल रहा था। एक मर्तबा एक शकी ने एक तीर चलाया, पेशानी अक़दस पे लगा, हुसैन ने तीर को निकाला तो खून का फव्वारा जारी हुआ। एक शकी ने इमाम हुसैन अलैहिस्सलातु वस्सलाम के सीने पे नेज़े को मारा, दाहिने को झुके नोके नेज़ा से अज़ियत, बाएं को झुके नोके नेज़ा से अज़ियत। एक मर्तबा हुसैन दीन से जमीन की तरफ चले, जंगल से आई फातिमा ज़हरा की ये सदा, उम्मत ने हमको लूट लिया, वाह मुसीबत, हाय ये जुल्म तो आलम का मुक्तदा है, कौन जो हक़ रफ़ाक़त करे अदा। 19,000
چاک میں ترے چاک چاک پہ، ارے زینب نکلو حسین تڑپتا ہے۔